حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ Hey travelers, welcome آپ to علیہ the السلام Media channel. مدین میں رہتے You are تھے۔ always healthy and happy. مدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدیان تھا، Don't forget to ان press کی the اولاد subscribe اس button شہر میں and آباد join ہو the گئی، pilgrimage. اس لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں، وہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے اور پھر بتوں کی پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا ہوتی تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ لیتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی کی بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے۔ آپ جب وعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ رکھنے والا بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ فرماتے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو اور انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، کمزوروں پر ظلم نہ کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، ناپ اور تول میں تم کو آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کمی کریں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام؟ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ علیہ السلام قوم کی باتیں سن کر فرماتے ہیں قوم ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں۔ ان باتوں کا جواب دو، کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم بھی سچائی کو ٹھکرایا، اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا وزن کرو اور وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں انہیں خوف زدہ نہ کرو، جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ شعیب علیہ السلام قوم کی تجارت میں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت کی پیشہ، وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف
حضرت شعیب علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے، انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے ہیں کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑیں گی۔ ہم جسے پوچھتے ہیں تمہیں بھی پوچھنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم راہ راست پر آنے سے انکار کیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ایک دل دہلانے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔